السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی کائنڈلی کوئی رسپانس دیں گے مجھے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایکچولی آج پہلا سیشن ہے تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے. اور اچھا جی. اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو کوئی لیکچر دینے نہیں بیٹھا، نہ میں آپ لوگوں کو کوئی درس دینے بیٹھا، نہ کوئی میں آپ لوگوں کو کوئی گائیڈ لائن اس طرح سے کہ یہ کہیں کہ میں آپ کو کوئی ایک پاتھ بتانے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ لوگ زندگی میں یہ کر لیں تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لیں تو یوں ہو جائے گا. ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ڈسکشن کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لوگ بھی شامل ہوں گے، آپ لوگ بھی اس ڈسکشن میں شامل ہوں گے اور پھر ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے انشاءاللہ اس کے اینڈ میں. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے، خوشی، ہیپینیس. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمنٹس میں آپ لوگ کمنٹس میں میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو پھر یہ کہ ڈسکشن کا مزہ بھی آئے گا اور پھر ہم کسی نتیجے پہ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے. تو بات یہ کہ خوشی کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے یا کون کون خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کمنٹس کریں گے مجھے، آپ لوگ رپلائی کریں گے کہ کیا آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
جی کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور باقی لوگ کافی سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو رسپانس بھی ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، مجھے بھی مزہ آئے گا. اور صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کے ہم ایک سنیں لیکچر وہ تو ہم کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے کسی ٹاپک پہ. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے. آپ کا رسپانس، آپ کا رپلائی بہت ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جواب یہی آ رہا ہے، یس. دیکھیے یہی جواب آتا ہے. کسی سے بھی پوچھیں گے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کہے گا ہاں خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے. خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خوشی نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی خوشی حاصل کرنی ہے اس کا مطلب یہ کہ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس خوشی. تو خوشی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا دکھ ہے، غم ہے، کوئی رنج ہے، الم ہے، ملال ہے، ڈپریشن ہے؟ چلو فرض کریں کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک خوشی اور ایک غم. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا سلیکشن کرنا ہے، کوئی ایک چوز کرنا ہے، تو کیا چوز کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے خوشی، ہے نا؟ یعنی ہر کسی کو خوشی چاہیے. ایسے ہی ہے نا، ہر کسی کو خوشی چاہیے. کون چاہے گا کہ اسے غم ملے؟ خوشی چاہیے کا مطلب یہ کہ ہم خوشی کو وہیں تلاش کریں گے یقیناً کہ جس چیز سے خوشی حاصل ہو. یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے سے ہمیں خوشی حاصل ہوگی اور ہم اس چیز کی تلاش شروع کر دیں گے کہ جس چیز میں ہمیں خوشی نظر آ رہی ہے ہم اس چیز کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے. کس چیز کو تلاش کرنے سے خوشی مل سکتی ہے؟ کیا حاصل کرنے سے خوشی مل سکتی ہے؟ ہر کسی کا الگ الگ معیار ہوگا، ہر کسی کے الگ الگ خواہشات ہوں گی کہ اس چیز کو حاصل کر لوں تو مجھے خوشی مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ کیا جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم، یا جس چیز کو حاصل کر کے خوشی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ اچھا، رب کی تلاش رب کی تلاش یقیناً خوشی بالکل اس میں ہوگی. کیا رب نہیں ہے ہمارے پاس؟ حاصل نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ حاصل شدہ چیزوں کے باوجود بھی ہمارے زندگی میں ہوتا یہ کہ کبھی کبھی غم طاری ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ خوشی حاصل کرنی ہے. اب دیکھیں بات کو ایک لائن پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سوال تھا کیا خوشی کی تلاش ہے ہمیں؟ یقیناً ہے. اب اگر ہم کہیں کہ رب کی تلاش سے سکون ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے، تو کیا رب نہیں ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، اس کو چلیں آگے چل کے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. بات یہ کہ حاصل شدہ چیزوں کے باوجود بھی غم طاری ہوتا ہے ہم پر. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں اور جذبات، احساسات ہمارے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غمگین، رنجیدہ، ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں. کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی.
ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں. ہم اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کرنے کے بعد ایک انجان سا غم محسوس کرتے ہیں, ایک گھبراہٹ رہتی ہے. یہ گھبراہٹ غم میں مبتلا کرتی ہے, اور وہ گھبراہٹ کیا ہوتی ہے کہ جو حاصل ہے وہ چھن نہ جائے, وہ کھو نہ جائے. ٹھیک ہے. میں نے کہا نا, ہر کسی کے خوشی سے متعلق تصورات مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں خوشی اصل میں ہے کیا. اب ہم اس طرف آتے ہیں. خوشی ہے کیا؟ خوشی کسی چیز کے حاصل کر لینے کا نام, وقتی طور پہ اگر ہمیں سمجھیں کہ کوئی چیز حاصل کر لی, چاہے وہ دولت ہو, شہرت ہو, گھر ہو, اولاد ہو, کوئی مقام ہو, نوکری ہو, یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں, مگر حاصل کرنے کے بعد ان کے چلے جانے کا ایک خدشہ زندگی میں رہتا ہے. حالات ایک جیسے نہیں رہتے, تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب حالات تھوڑے سے ہمارے موافق نہیں ہوتے, ہماری فیور میں نہیں ہوتے, تو ہماری وہ خوشی غم میں, پریشانی میں اور ایک خدشے میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ خدشات ہمیں غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے, یہ حالات وہی چل رہے ہیں, وہی نوکری چل رہی ہے, وہی چیزیں ہمیں حاصل ہیں, مگر ہمارے اپنے تصورات, ہمارے اپنے خیالات ہمیں پریشان کر دیتے ہیں, ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں, یہ ہمارے تصور کی وجہ سے, ہمارے خیالات کی وجہ سے عارضی ہوتی ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں خوشی تلاش کریں, یا کسی ایک ایسی چیز میں خوشی تلاش کریں کہ جو مستقل ہو. اب اس زندگی میں مستقل کیا ہے؟ دیکھیں خوشی آپ کو ملتی ہے, ایک چیز کا تو ہم کنکلوژن ابھی نکال لیتے ہیں کہ آپ کو خوشی ملی. ٹھیک ہے. خوشی ملی. خوشی کیا ہے؟ ایک سیٹسفیکشن ہے, انر سیٹسفیکشن. چاہے وہ دولت حاصل کر کے ہوئی, چاہے وہ کوئی عبادت کر کے ہوئی, چاہے وہ کسی مقام پہ جا کے ہوئی, کوئی مقام حاصل کر کے ہوئی. یہ ہمارے اپنی سوچ کے مطابق ہم نے جس چیز میں خوشی کو ڈھونڈنا چاہا وہ چیز ہمیں حاصل ہوئی, مگر کیا رہا؟ ایک خدشہ رہا. اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو تلاش کریں کہ جس سے ہمیں خوشی مستقل ملے. دیکھیں جب عارضی چیزوں میں خوشی تلاش کریں گے, عارضی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عارضی چیز ہماری اپنے سوچ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری سوچ وقتی طور پہ کسی چیز میں خوش ہوتی ہے, اور وقتی طور پہ خوش ہونے کے بعد, عارضی طور پہ خوش ہونے کے بعد, ہم خود ہی اپنے ذہن میں کچھ خدشات طاری کر لیتے ہیں, اور وہ خدشات ہمیں غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب ہمیں اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو, اپنے تصورات کو مستقل مزاج کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کسی ایسی چیز کی تلاش ہوگی کہ جو خود مستقل ہو. زندگی میں مستقل کیا ہے؟ جی کوئی جواب دے گا؟ کیا چیز ایسی ہے جو مستقل ہے زندگی میں, عارضی نہیں ہے؟ زندگی میں جو چیز مستقل ہے وہ ہے وقت. دیکھیں ہم گزر جاتے ہیں, ہم دنیا میں آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت آتا ہے گزر جاتے ہیں, مگر وقت قائم رہتا ہے, موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ماضی بن جاتے ہیں, یا ہمارے آنے والی نسلیں مستقبل ہوتی ہیں. ہماری موجودہ زندگی جس میں ہم گزر رہے ہیں, وقت وہیں کا وہیں ہے. کچھ لوگ آج سے پہلے کے زمانے میں بھی تھے, کچھ لوگ آج سے بعد کے زمانے میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. لوگ آئے, گزر گئے, ہم گزر جائیں گے, آنے والے آئیں گے, گزر جائیں گے. وقت اس وقت بھی تھا, وقت آج بھی ہے, وقت کل بھی ہوگا. یعنی وقت مستقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
پہلے بھی تھا، وہ ماضی تھا، وہ وقت کا ایک زمانہ ہے، ایک دور ہے، ایک اکائی ہے، اس کی ایک حالت ہے۔ اب جو وقت گزر رہا ہے، حال، یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ آنے والا وقت، مستقبل، یہ بھی ایک زمانہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، ایک حالت ہے۔ ٹھیک، تو ہمیں کیا چیز غم زدہ ہے؟ ہمیں کیا چیز غم زدہ کرتی ہے؟ ہمیں غم زدہ کرتی ہے جو خدشات ہوتے ہیں۔ وہ خدشات ہوتے ہیں، وہ آنے والے وقت کے لیے، مستقبل کے لیے۔ ہمیں جو چیز غم زدہ کرتی ہے، وہ جو چیز ہم سے چھن گئی، یا جو چیز ہمیں نہیں مل سکی، جس کو ہم حاصل نہیں کر سکے، وہ گزر گیا، وہ گزر گیا، چاہے وہ کوئی ہمارا دوست ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہماری کوئی دولت ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا منصب ہو، وہ ماضی ہو گیا۔ مستقبل کے خدشات غم میں مبتلا کرتے ہیں۔ ماضی کا کسی چیز کا کھو جانا، کسی چیز کا حاصل نہ ہونا، یہ غم میں مبتلا کرتا ہے۔ تو بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم ماضی کے محرومیوں کو اگر ہم بھول جائیں، بھلا دیں، ہم مستقبل کے خدشات کو رد کر دیں، یا اس کو اپنے ذہن سے محو کر دیں، تو ہمارے پاس بچا کیا؟ حال، موجودہ وقت، موجودہ زمانہ، جس میں ہم موجود ہیں۔ اس موجود وقت کی قدر کرنی ہے، اس موجود وقت میں خوشی کو تلاش کرنا ہے۔ اب اس موجود وقت میں خوشی کو کیسے تلاش کرنا ہے؟ وہ ایسے تلاش کرنا ہے کہ وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ دیکھیں نا، ابھی جو وقت ہے، جو اس وقت سچویشن ہے پوری دنیا کی، ہم زندگی میں کیا کبھی سوچ سکتے تھے ایسا وقت آئے گا؟ ہم نہیں سوچ سکتے تھے۔ ہم نے سوچا تھا، ہم نے اپنے پچھلے ماضی میں آج کے وقت کو مستقبل کے طور پہ نہیں سوچا تھا۔ یہ اچانک جو وقت ہم پر ہے، یہ آج ہے۔ ہمیں اس میں ٹھہر نہیں جانا، بیٹھ نہیں جانا۔ اس وقت میں ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے، وقت کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ وقت کو کیسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ وقت کو ضائع ہونے سے ایسے بچایا جا سکتا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم ماضی کی محرومیوں کو طاری نہ کریں اپنے اوپر، ہم مستقبل کے خدشات کو طاری نہ کریں اپنے اوپر۔ زمانات یا وقت جب دوسرے ہم اگلے دور میں جائیں گے یا اگلے مستقبل میں ہم جائیں گے، تو وہ ہمارا آج ہی ہوگا۔ وہ جو ہمارا آج ہوگا، ہمیں اسی میں رہنا ہے، اور اسی وقت میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو خوشیاں دے پائیں گے، ہم اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے تو ہمارا ہونا، ہمارا محفوظ ہونا دوسروں کو خوشیاں عطا کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کو خوشی دے کر اپنے آپ کو خوشی ملتی ہے، تو اس کے لیے آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کب ہیں؟ جب تک زندگی ہے۔ زندگی کب تک ہے؟ آج ہے۔ کل کا کچھ پتہ نہیں، کل ہو نہ ہو۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ آج کے وقت کو سمجھنا ہے، سنبھالنا ہے، اور آج کے وقت کو اپنے آپ کو، اپنے اندر کی انرجی کو محسوس کرنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پانی پان کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ یہ غیر کیا ہے اس میں؟ جب تو جھکا جب غیر کے آگے، یہ خواہشات ہیں۔ خواہشات توقع ہوتی ہیں، توقعات سے غم ملتا ہے، رنج ملتا ہے۔ ہم کسی چیز کے لیے توقعات رکھیں، ہم لوگوں سے توقعات رکھیں، نتیجہ کیا ملتا ہے کہ جب خواہشات پوری نہیں ہوتی، توقعات پوری نہیں ہوتی، تو غم زدہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ خوشی دوسروں کی توقعات
پر پورا اترنے سے بھی ملتی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی تو ہمیں دوسروں کی توقعات بن کر ان کو پورا کرنا ہے. دوسروں کی توقعات پر پورا اترنا بھی خوشی کا سبب بنتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو یعنی خود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اویلیبل ہونا ضروری ہے. اور اویلیبل کب ہوں گے؟ جب ہم خود موجود ہوں گے، جب ہم خود کسی ڈپریشن میں ہوں گے، جب ہم خود کسی غم میں ہوں گے، ہم کسی خدشے میں ہوں گے، تو ہم خوشی نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وقت آپ کسی کو اسی وقت دے پائیں گے کہ جب وقت آپ کے قابو میں ہو. کسی کو وقت دینا یہ سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے، اور تحفہ خوشی عطا کرتا ہے. اور سب سے قیمتی تحفہ جو وقت ہے، یہ اگر ہمیں کوئی اور نہیں دے پا رہا یا کہیں اور سے ہمیں نہیں مل رہا، تو یہ خود اپنے آپ کو دینا شروع کریں. وقت کا تحفہ، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے سوچیں، اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں. دیکھیں، اگر میں یہ کہوں ایک چھوٹی سی اگر ایکسرسائز کے طور پہ، کچھ دیر کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ منٹ کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ آپ کو موت آ رہی ہے، خدا نہ خواستہ کہ موت آ رہی، تصور کریں. اور تصور جب آپ یہ کرتے ہیں کہ موت آ رہی ہے اور آپ اس لمحے میں ہیں کہ آپ بستر مرگ پر ہیں، اس بستر مرگ پر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ زندگی یا دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا. اسی وقت آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یقیناً کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوگا. اگر مقصد کے لیے بھیجا گیا تو کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ یعنی زندگی با مقصد گزاری یا بے مقصد گزاری. اگر زندگی میں مقصد کا تعین آپ کا اپنا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ کس کا مقصد کیا ہوگا. آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ رب کی تلاش میں نکلتے ہیں، آپ عبادتیں جو ہے اس سے اپنا سکون حاصل کرتے ہیں. آپ کی زندگی کے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد کا تعین ایک وہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں، ایک وہ ہے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا. ہم اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہے، یا آنے والے وقت میں کسی ڈسکشن میں ہم جو ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی با مقصد گزاری اور یا بے مقصد گزاری. اگر بے مقصد گزاری تو جو وہ وقت ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، بستر موت پر ہیں، وہ وقت ہمیں ڈپریشن میں مبتلا کرے گا، غم میں مبتلا کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہی غم جو بے مقصد زندگی کا تھا وہ آگے کی منزلوں میں بھی غم بن جائے. اور اگر زندگی با مقصد گزاری اور با مقصد زندگی گزارنے کے بعد آپ اس وقت لمحے میں جب زندگی ختم ہو رہی ہے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد آپ اپنے آپ کو جب اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں تو ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، شکر ادا ہوتا ہے، یعنی خوشی عطا ہوتی ہے. اور بے مقصد زندگی گزاری تو مایوسی، شکوہ اور غم. ٹھیک ہے نا، خوش ہونے یا رہنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، غم کے لیے وجہ ہوتی ہے. خوشی تو ہے، موجود ہے، اس کو صرف اور صرف اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا؟ اپنے آپ کے لیے وقت کیسے ملے گی؟ وہ کیا ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں، خوشی سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے. وہ اطمینان کہیں باہر سے نہیں ملے گا. وہ اگر باہر سے ملے گا کچھ دیر کے لیے تو وہ عارضی ہو. مستقل اطمینان کہاں سے ملے گا؟ سیٹسفیکشن کہاں سے ملے گا؟ خوشی کہاں سے ملے گی؟ وہ اپنے آپ سے ملے گی. اسی لیے اپنے آپ پہ غور کرنا ضروری ہے، اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے.
جب ہم اپنے لیے وقت نکالیں گے، اپنے آپ کو، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے، اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کریں گے، اور اس کے لیے زندگی کو ہم متعین کریں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنا آپ، اپنی ذات بھی خوش رہے گی، اور پھر ہم دوسروں کی خوشی کا سبب بھی بنیں گے۔ ایک شخص کسی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک شخص کسی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عملی میدان میں، یا کسی میدان، چلیں فرض کر لیں کہ کسی کھیل کے میدان میں کوئی اسپورٹس مین کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی میدان کودا، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، وہ ہار گیا، وقتی طور پہ اس کو شکست کا سامنا ہوا، اس کے بعد اس کے اندر مایوسی آ گئی، ڈپریشن آ گیا، لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا، لوگوں کے باتیں، ملامت اس کو اور زیادہ ڈپریشن میں مبتلا کرتی چلی گئی۔ وہ دن بدن ڈپریشن کے ذریعے غمزدہ ہوتا گیا، اور اپنی اس حالت سے ایک طرح کی بیماری، سمجھ لیں کہ ایک ذہنی طور پہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے آپ پہ غور کیا، اور اپنے آپ پہ غور کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ہی تسلی دی، اپنے آپ کو اس نے ایک تھپکی دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اندر ایک جولانی پیدا ہوئی، ایک جوش پیدا ہوا، ایک ولولہ پیدا ہوا، اور پھر ابھی وہ باہر نہیں نکلا، ابھی وہ میدان میں نہیں گیا، اس جوش اور ولولے نے اس کے اندر ایک اطمینان پیدا کیا، ایک خوشی پیدا کی، اس نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا شروع کر دیا، اس کے خیالات، اپنے خیالات پر وہ حاوی ہو گیا، باہر کی دنیا کو ٹھوکر مار کر اس نے پاش پاش کر دیا، وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کرنے لگا، اعلیٰ محسوس کرنے لگا اپنے آپ کو، اس کے اندر کا وجود باہر کے وجود پر غالب آ گیا، اس کے اندر کی جو انرجی تھی اس نے اس کو مطمئن کر دیا، اس اطمینان نے، اس سیٹسفیکشن نے اس کو، اس کے اندر جو جوش پیدا کیا وہ اس کے لیے خوشی، اطمینان کا سبب بنا۔ یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ خود اس کی اپنی سوچ نے کیا۔ اسی لیے اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی سوچ پر غور کریں، اور اپنی سوچ کو با مقصد بنائیں۔ جب آپ کی سوچ با مقصد ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے مقصد کا تعین کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ خوشی خوشی اس کے لیے قدم اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہلکا پھلکا محسوس کرنا آپ کو ہوا میں اڑنے کی طرح سے محسوس ہوتا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب یہ اس مقصد کے لیے قدم اٹھاؤں گا تو پھر کیا ہوگا کہ آج میں اوپر، آسمان نیچے، آج میں آگے، جانا ہے پیچھے۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ کوئی باہر سے آ کے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا، یہ خود آپ اپنی سوچ سے موٹیویٹ ہوں گے۔ اس کے لیے ماضی کی محرومیاں بھول جائیں۔ دیکھیں نا، ہم فکر مند ہوتے ہیں ماضی کی محرومیوں پہ، یا پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ ہم مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ مستقبل کی فکر کب کرتے ہیں؟ آج، ابھی۔ ہم ماضی کی محرومیوں پہ پریشان ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ آج، ابھی۔ تو اس ابھی کو، اس موجود کو، اس موجودہ وقت کو ماضی اور مستقبل کے غموں سے اگر نجات دے دیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آج ہمارا پرجوش ہوگا، خوشی عطا ہوگی، اور یہ خوشی جب اپنے اندر پیدا ہوگی، جب اپنے اندر ظاہر ہوگی، پیدا کیا ہوگی؟ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ خوشی جب ظاہر ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں خوشی بانٹنے والے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی اس پہ کوئی سوال کرنا چاہے گا، کوئی بات کرنا چاہے گا اس پہ؟ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں، وہ کون ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے؟ وہ کون ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے؟ میں کہوں کہ
وہ کون ہے جو ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے؟ کون ہے؟ سب اکیلے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے؟ اکیلے پن میں کون، یعنی اگر میں اکیلا ہوں اور اس اکیلے پن میں میرے ساتھ کون موجود ہے؟ اس آئسولیشن میں، اس اکیلے وقت میں کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی اگر میں یہ کہوں کہ اس اکیلے پن میں خود اپنے ساتھ موجود ہوں، میرا اپنا آپ میرے ساتھ موجود ہے، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ کس طرح سے؟ کہ دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ سامنے لیپ ٹاپ جو رکھا ہے یہ میرا ہے، یہ میرے پاس یہ موبائل یہ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ جسم میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ سر میرا ہے، یہ چہرہ میرا ہے۔ جس طرح سے یہ موبائل میرا ہے، یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، اسی طرح سے یہ جسم میرا ہے۔ یعنی جسم میرا ہے تو وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے؟ وہ میرا اپنا آپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا ہے۔ یعنی کہ ایک انر سیلف موجود ہے میرے اندر، اس انر سیلف کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس انر سیلف کے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں سے آپ کو خوشی ملے گی، وہیں سے آپ کو اطمینان ملے گا، وہیں سے آپ کو جوش و جذبہ ملے گا، وہیں سے آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ باتیں وقتی طور پر آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں۔ ہوتا ہے نا، دیکھیں میرے ایک دوست اکثر یہ کہتے ہیں کہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی اسپیچ سنیں تو بس دل چاہتا ہے کہ بس گھر سے باہر نکلیں گے اور دنیا جو ہے وہ باہیں پھیلائے کھڑی ہوگی کہ آجا آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں جائیں تو جتنا موٹیویشن اسپیچ ہم نے سنی ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف میں حالات واقعات اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں موٹیویشن کون دے سکتا ہے؟ اپنا آپ، انر سیلف۔ تو اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے آپ میں ہی خوشی تلاش کریں۔ خوشی کہیں باہر سے نہیں ملے گی، باہر سے غم آپ کو مل سکتے ہیں۔ غم کیوں مل سکتے ہیں؟ کیونکہ جو خوشی جس چیز میں آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ غم میں مبتلا یا آپ کی سوچ پر حاوی ہو کر آپ کو غم میں مبتلا کر رہی ہے۔ باہر کی چیزیں جیسے موجودہ حالات ہیں، کرنٹ سچویشن ہے، ہمیں ایک ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہے۔ مگر اسی وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اگر اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں، اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ سے باتیں کر کے کچھ نتیجہ نکالیں، کسی مقصد کا تعین کریں، تو پھر ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو کہیں باہر سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو اپنے آپ سے ملے گی۔ جب آپ خود مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، آپ خود اپنے اندر جذبات اپنے ان کو مقصد کا تعین کریں گے، اپنے جذبات کو مقصد کے تحت اس تعین کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ اپنی سوشل لائف میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک بات کو ختم کرتے ہیں، ایک آخری بات
حکیم محمد سعید اپنی کتاب ان کی شاہراہ زندگی کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا یا کتیا وہ کنویں کے پاس پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں کی جو سائیڈ وال تھی، جو دیوار تھی وہ تھوڑی اونچی تھی، وہ پانی حاصل کرنے کے لیے دیوار کی طرف چھلانگ لگاتی اور نیچے گر جاتی، یا اگر چھلانگ لگا کے اوپر جاتی بھی تو کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، وہ بچے اس کتیا کو پتھر مار کر نیچے گرا دیتے یا اس کی دم پکڑ کے کھینچتے اور اس کو نیچے گرا دیتے، اور جب وہ گرتی تو بچے خوش ہوتے، آپس کو تالیاں مارتے۔ ایسے میں وہاں سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، ان بزرگ نے وہ واقعہ دیکھا یا وہ بچے جو شرط کر رہے تھے۔ اب یہاں دیکھیں اس وقت وہ بچے خوش ہوتے اس کتے کو یا کتیا کو کر کے، بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور پھر وہ وہاں گئے، بچوں کو ہٹایا اور پھر انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو یا کتیا کو پلایا۔ جب انہوں نے اس جانور کو پانی پلایا، پانی پینے کے بعد اس جانور نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، یہ اس جانور کی خوشی تھی، اور اسی لمحے اس بزرگ نے بھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور شکر ادا کیا، یہ اس بزرگ کی خوشی تھی۔ یہاں سے ہمیں خوشی کے 3 معیار پتہ چلتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، یہ شروع میں ہم بات کر چکے ہیں۔ 3 معیار یہاں پر نظر آتے ہیں۔ ایک وہ بچے تھے، بچے کہ جو دوسروں کو تنگ کر کے، کسی دوسری جان کو تنگ کر کے خوش ہو رہے تھے، ان کی وہ خوشی بھی ایک عارضی خوشی تھی اور ایک بری حرکت میں وہ خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا ہو سکتا ہے اس وقت کا ایک عارضی انر سیٹسفیکشن تھا، وہ اس وقت کا ان کا عارضی ایک انٹرٹینمنٹ تھا، اس سے وہ خوش ہو رہے تھے۔ ہم بھی زندگی میں عارضی طور پہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو فائدے کے بجائے اپنا فائدہ تو ہوتا ہے مگر شاید کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور ہم اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا معیار خوشی کا کیا تھا؟ اس جانور کا تھا کہ جس نے پانی پیا، اس کی پیاس بجھی، اس کا مقصد پورا ہوا، عارضی مقصد اس کی خواہش پوری ہوئی، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ خوشی بھی عارضی تھی کہ اس نے ایک مادی چیز کو حاصل کیا، ایک ظاہری چیز کو حاصل کیا، اس کی پیاس وقتی طور پہ بجھی، وقتی طور پہ بجھنے کے بعد یقیناً اسے پیاس لگے گی، اس پیاس کی خواہش اس کے اندر دوبارہ بیدار ہوگی۔ مگر ایک خوشی کا معیار اس بزرگ کا تھا کہ جنہوں نے اس جانور کی مدد کی، اس کو پانی پلایا اور پھر جب شکر ادا کیا تو ان کی ساری زندگی وہ لمحہ خوشی کا لمحہ بن گیا، اور جب اس موجودہ وقت میں جو گزر بھی چکا ہوگا، موجودہ وقت میں جب اس واقعے کو وہ یاد کریں گے تو وہ ان کو خوشی عطا کرے گی، وہ عارضی نہیں ہوگی، وہ مٹ نہیں جائے گی، وہ خوشی ان کے ساتھ مستقل رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کو انہیں ضائع نہیں ہونے دیا، اس وقت کو انہوں نے کسی کے لیے صرف کیا، کسی کی بھلائی کے لیے انہوں نے اس وقت کو صرف کیا، اور وہ کب کر پائے؟ اگر وہ موجود نہ ہوتے، خود نہ ہوتے، کہیں پہ ڈپریشن میں بیٹھے ہوتے تو وہ کسی کی مدد نہ کرتے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ کوئی کچھ بات کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس طرح کے سیشنز اور کنٹینیو آگے ہونے چاہیے؟ اس طرح کے ٹاپکس اگر اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے تو کوئی ٹاپک اگر آپ لوگ سجیسٹ کرنا چاہیں
تو ہم پھر نیکسٹ فرائیڈے اسی وقت میں اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. آپ لوگ کی رپلائی کی ضرورت ہے, کائنڈلی رپلائی فاسٹ کریں. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہو. آپ لوگ کسی ٹاپک پہ یا اسی ٹاپک پہ کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی ذہن میں سوال ہو تو اس پیج پہ بھی آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ لوگ اپنے کمنٹ سے اپنے شیئر کر سکتے ہیں کہ کن ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر اگلے جمعے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.